لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عند الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل والرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارباب ادا، اسی آئے کریمہ کی ذیل میں اس کے پہلے جز کو عنوان کلام بناتے ہوئے عبادت کے مفہوم کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، تو ہمارے نزدیک عبادت کے مفہوم کو سمجھنا لازمی ہے کہ کوئی ایسا عمل تو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں جو عبادت کہا جائے، عبادت کے زمرے میں آ جائے، اور اگر ہم کسی غیر کے لیے یہ فعل انجام دیں، یہ عمل انجام دیں اور ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں. اس سلسلے میں نے دو باتیں کہی تھیں کہ عبادت کا مفہوم ہے کہ حد درجہ، انتہائی درجے کی عاجزی، انکساری یا فروتنی، یعنی انسان ڈاؤن ٹو ارتھ، جس کو وہ اپنا معبود سمجھتا ہے، اور معبود کے نسبت سے اس کی انتہائی درجے کی تعظیم اور بلندی کا تصور رکھے آدمی، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ عبادت ہے. اسلامی اصطلاح میں عبادت کہا جاتا ہے کہ کسی کو الہ سمجھ کے، الہ کا مطلب ہوا کہ قابل عبادت، قابل پرستش سمجھ کر کے ہم اس کے لیے اگر یہ ایسا عمل انجام دیں جو اللہ کے لیے انتہائی درجے کی تعظیم اور بلندی کا مظہر ہو، اور بندے کے لیے انتہائی درجے کی انکساری، عاجزی اور فروتنی کا مظہر ہو، تو اس عمل کو ہم عبادت کہتے ہیں. یعنی اس میں دو جز ہیں جس کو ہم بار بار اس کی تکرار کر رہے ہیں کہ اس کے دو جز ہیں. ایک ہے انتہائی درجے کی تعظیم کا مظاہرہ اللہ کے لیے، بندے کے نزدیک انتہائی درجے کی عاجزی. جب بندہ کسی کو اپنا معبود سمجھے گا تو اس کے سامنے میں وہ خاشع ہوگا، خاضع ہوگا، یعنی پوری طرح خشوع اور خضوع. اس کے آگے رہیں گے کہ خشوع اور خضوع کے لفظ برابر ہمارے ذاکرین بھی پڑھتے ہیں. تو خشوع اور خضوع کا مقصد یہ ہے کہ خشوع کا تعلق جو ہے ہمارے اعضاء اور جوار سے ہے، اور خضوع کا تعلق ہمارے ذہنی سے ہے. یعنی ہم ذہنی طور پر بھی اللہ کے سامنے اپنے کو پست، اپنے کو ظاہر کریں، اور ہمارے اعضاء اور جواہر بھی اس طرح اس کے سامنے رہیں کہ ہم کسی بہت بڑی ہستی کے سامنے، کوئی بزرگ ہستی جو اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے، اس کے سامنے جب ہم ویسے کھڑے ہوں، ہمارے اعضاء اور جوارے سے بھی ظاہر ہو کہ ہم کریں، تو اس طرح کے کیفیت کو خضوع اور خشوع کہا جاتا ہے. تو یہ بات آج ہو گئی کہ دو اس کے جز ہیں. اب جو میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک کہا جاتا ہے کہ تعظیم مطلق بھی یہ عبادت ہے. دیکھیے، تعظیم مطلق عبادت اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت کا میں نے تلاوت کیا تھا
کہ سورہ حج کی 32 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ دیکھو یہ شعائر اللہ، شعائر اللہ کی جو شعائر ہیں ان کی تعظیم یہ دلوں کے، قلب کے تقوی کا ایک جز ہے۔ یعنی ہم شعائر اللہ کی تعظیم کریں تو یہ ہمارے لیے، ہمارے قلب کے لیے تقوی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہوگی کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی شعائر، تو جو بھی شعائر ہوگی، اگر اب یہ مفہوم نہ بیان کریں تو جو بھی شعائر ہے تو وہ اللہ کا غیر ہے، اللہ کے علاوہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تم تعظیم کرو، وہ تمہارے قلب کے لیے وہ تقوی کا جز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز عبادت نہیں ہو سکتی ورنہ اللہ تعظیم کے لیے، شعائر اللہ کے لیے جو کہ اللہ کی غیر ہے کوئی چیز، اس کے لیے اللہ نہیں کہتا کہ تم اس کی تعظیم کرو۔ شعائر کا مفہوم بھی ہم واضح کر دیں چونکہ وقت کے لیے کمی ہے کہ شعائر یہ شعیر کی جمع ہے۔ شعیر کہتے ہیں علامت کو، یعنی جس سے کسی چیز کا علم ہو۔ تو شعائر یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، جس سے علم ہو ہم کو، تو اس کو ہم شعائر اللہ کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں ہی ہم پوچھتے ہیں کہ شعائر اللہ کا مفہوم کیا دیا ہوا ہے قرآن کریم میں۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ ہیں، کوئی ایسی فہرست نہیں قرآن کریم میں دی ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے ہمارے ذہن کو متوجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ صفا اور مروہ جو مکہ میں یہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان کی یہ شعائر اللہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اس کے پیچھے یہ ان دونوں کے درمیان ایک اللہ کو ماننے والی بیوی، وہ جناب ہاجرہ، انہوں نے صحیح کیا تھا کیونکہ وہ بچے کے پانی کے تلاش میں، خود جناب ہاجرہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام بحکم خدا وہاں چھوڑ گئے تھے۔ وہ بے آب و گیا زمین تھی، بچہ پانی سے تڑپ رہا تھا۔ جب ماں نے اتنی کوششیں کی، 6 یا 7 بار گئی، تو وہاں جناب اسماعیل کے پیروں کے نیچے سے وہ آب زمزم نیچے سے نکل پڑا، جو آج تک کے موجود ہے۔ ہزاروں سال کی مسافت طے کرنے کے بعد بھی وہ آج بھی ویسے ہی ہے اور پورے مکہ کو سیراب کرتے ہیں، اس سے وہ مکہ سیراب ہوتا ہے۔ تو جب ہم صفا اور مروہ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا ارکان بنا دیا، تو جب صفا اور مروہ کہ یہ صفا اور مروہ میرے ذہن میں آتا ہے تو ہم کو وہ پوری صحیح اس بیوی کی جو اللہ کی نیک بیوی تھی اس کا صحیح ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ جب اس کے ذہن میں آتی ہے تو میرا ذہن اللہ احکام حج جو کہ اللہ نے مقرر کیا، تو ان سب سے اللہ کا احکام۔ دوسرا ہے قرآن کریم میں دوسری ایک آیت ہے کہ وَالْبُدْنَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ وَالْبُدْنَ یعنی یہ جو قربانی کے جانور ہیں، جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ بھی جو ہے سو شعائر اللہ میں سے ہیں، یعنی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی علامتوں میں سے ہیں۔ تو ایک 2 پہاڑیوں کا تذکرہ ہو گیا اور ایک جانور کا جو کہ اللہ کے لیے قربانی کے لیے لے گئے تذکرہ ہو گیا۔ تو اس میں کوئی فہرست نہیں ہے، من شعائر اللہ، اللہ نے کچھ اس میں مثالیں بیان کر دی۔ اب جب ہم حج کے ارکان کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں حجر اسود ہے اس کو چومنے کے لیے وہ ارکان حج میں سے ہے۔ جو لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ان کے لیے ہے استلام کیجیے، یعنی دور سے یہ کیجیے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عظمت کی نشانی ہے، یعنی ان سبوں کی تعظیم کیجیے۔ یہ سب تعظیم کا مظاہرہ ہے اس پتھر کے لیے بھی۔ حالانکہ یہ پتھر تو اب جب لوگ شرک کرتے ہیں ہر چیز کے لیے تو ان کو تو اور ڈرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ مشرکین مکہ ہے پتھر ہی کو تو پوچھتے تھے۔ لیکن اللہ نے اسی پتھر کے نوعیت کے لیے، چونکہ یہ پتھر ایک خاص خصوصیت کا حامل ہے اور اس پتھر کے سے ہم کو اللہ کی نشانیوں کا علم ہوتا ہے، اس لیے اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ خانہ کعبہ کا طواف، ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف بھی اللہ کے تعظیم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تعظیم کی آتی ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے۔
اس کا مطلب عبادت نہیں۔ اب یہیں پر ایک بات آپ بتا دیے کہ جب تعظیم یا عبادت کا سوال آتا ہے تو اگر عبادت اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے تو کیا اس میں کچھ استثناء کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یعنی ایکسیپشن کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ نے کہا کہ عبادت صرف میری ہوگی، لیکن اس کو چھوڑ کے تو ایسا تو کوئی استثناء ممکن ہی نہیں ہے اس میں کہ عبادت ہو۔ تو اگر تعظیم عبادت ہوتی تو شاعر اللہ کی تعظیم کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ اب آپ کے ذہن کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم زری کا طواف کر لیں تو وہ شرک کہا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ہمارا جو مسلمانوں کا ہے وہ ہم پر الزام لگاتا ہے، چونکہ عزاداری کے اس سے وہ لوگ اہل بیت کے سے جتنی بھی دشمنی ہے وہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ زری کیا ہے؟ امام حسین کی جو کا روضہ ہے اس کی شبیہ ہے، تو تعزیہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ امام حسین کے روضے کی شبیہ ہے۔ تو ہم یہ جب بناتے ہیں تو روضہ ہے کہ شبیہ بنا دیا، تعزیہ بنا دیا، یا جہاں پر قبر مطہر ہے اس کی شبیہ بنا دیا تو وہ زری کہلائی، پورے روضے کی شبیہ بنا دیا تو تعزیہ کہلایا، یا علم ہے جو حضرت عباس علم بردار لے گئے تھے۔ تو یہ جو جماعت تھی کربلا میں یہ کیا تھی؟ یہ حق پر اللہ کے فی سبیل اللہ یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم علم کی تعظیم کریں اور اگر ہم تعزیے کی تعظیم کریں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اب آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو، حجر اسود کو اپنی عبادت میں شریک کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور وہ علم مقدس کو اور زری کو اپنے عبادت میں شریک کرنے کو تیار نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جو ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں وہ بھی خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، ہم حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں یا اس کو چوم رہے ہیں تو وہ بھی اس کی ایک صرف تعظیم ہی ہے، اس کا تعظیم کا مظاہرہ ہے۔ وہی چیزیں ہم یہاں بھی کرتے ہیں کہ یہ تعظیم کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ہم علم کو چومتے ہیں، ہم امام حسین کے قبر کو بوسہ دیتے ہیں، ہم رسول خدا کی قبر کو بوسہ دیتے ہیں، تو یہ تعظیم ہے۔ کوئی بھی آدمی نہیں کہے گا، کسی سے پوچھے کہ رسول اللہ کی قبر کو چوم رہے ہو، یہ کیا تم چوم رہے ہو؟ تو کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ اللہ ہے اس میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تو ایسے بھی جسم و جسمانیات سے وہاں ہو بھی نہیں سکتا۔ تو جو چیزیں اللہ سے کے لیے ہیں ہی نہیں اس کے لیے اللہ کا تصور رکھنا یہ تو کوئی دور دور تک اس عقل ہی اس کے لیے اجازت نہیں دیتی۔ تو کوئی چیز بھی جب اللہ کسی کو بھی، جب خانہ کعبہ کو بھی اپنے میں شریک کرنے کو اپنی عبادت میں تیار نہیں ہو سکتا، اس میں استثناء کی کوئی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ عبادت مخصوص اللہ کے لیے ہے، وہ خانہ کعبہ کی تعظیم ہو، حجر اسود کی تعظیم ہو، یا جو صفا اور مروہ کی تعظیم ہو، یہ ساری چیزیں تعظیم ہیں۔ یہ عبادت سے کوئی مطلب اس کا دور دور تک نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم علم کی تعظیم کرتے ہیں، ہم تعزیے کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ نہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے شعائر اللہ ہیں، اللہ کی طرف آپ کا ذہن راغب ہوتا ہے، اللہ کی علامتیں ہیں، یہ فی سبیل اللہ نہیں۔ اگر آپ اگر کہتے بھی ہیں تو مان لیا یہ تعظیم ہماری حکم خدا سے آپ نہیں مان سکتے، لیکن یہ شرک کہاں سے ہو جائے گی؟ شرک تو چیز ہی بالکل الگ ہے۔ دیکھیے یہاں علم کے چومنے سے یا حجر اسود کے چومنے سے، خانہ کعبہ کے طواف سے یہ عبادت یا شرک نہیں ہوتی ہے۔ شرک ہوتا ہے ہر چیز میں معنی نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ خانہ کعبہ کا جو ہم طواف کر رہے ہیں تو ہم یہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اگر ہم حجر اسود کو چوم رہے ہیں اور ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم حجر اسود کو اس لیے چوم رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اگر اسی طرح اگر ہم تعزیہ کو چوم رہے ہیں اس سمجھ کر کے کہ یہ میرا الہ ہے تو شرک ہے۔ لیکن ہم اگر تعظیم سمجھ کے چوم رہے ہیں کہ نہیں، اور تعظیم میں بھی اگر اللہ کے حکم سے تعظیم ہوگی تو یہاں اللہ کی عبادت کہی جائے گی، اور جس چیز کے لیے تعظیم ہے اس کی تعظیم ہوگی۔ اب ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ شیعوں کے ساتھ کوئی مخصوص نہیں ہے۔ تو
کیا یہ حضرت علی کی عبادت ہے؟ نہیں، حضرت علی کی عبادت نہیں ہے، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ تعظیم ہے حضرت علی کے لیے۔ تو یہ جو بھی اگر اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا کہ دیکھو تم شاعر اللہ کی تعظیم کرو، تو یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی عبادت ہے اور شاعر اللہ کا تعظیم ہے۔ اب یہاں پر اس چیز کو اور واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال دے دوں، اور اب اسی تعظیم کے میں اگلے ویڈیو میں اسی کو میں تسلسل دوں گا آگے، کہ ہم لوگ اس کو یہ تعظیم کو یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ فطرت کے تقاضے پر اس کو جانچیں گے، قرآن کریم کی آیتوں کے ذیل میں ہم جانچیں گے اور حدیث کے ذیل میں جانچیں گے کہ تعظیم اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے لیے تعظیم کا حکم دیا ہے، یہ بالکل یہ ہے۔ تو جب تعظیم کا حکم دیا ہے تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ عبادت مخصوص ہے صرف اللہ کے لیے۔ تو ہر چیز میں تعظیم میں اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے تصور الوہیت کا۔ اگر ہم اللہ سمجھ کر کے اس چیز کو ہم اگر تعظیم کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہو جائے گی، چاہے وہ خانہ کعبہ سے نسبت ہو اور چاہے وہ ہمارے ذریعے سے نسبت ہو۔ اگر یہ صرف تعظیم ہے تو تعظیم رہے گی، اور اگر یہ نسبت دے دیا جائے اللہ سے تو وہ پھر شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے کسی بھی چیز میں، اس میں استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کو اگلے ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ فطرت کے تقاضے، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے، اور احادیث کی روشنی میں اس کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا اور کہاں کہاں حکم دیا ہے، اور تعظیم جب تعظیم مطلق اس لیے وہ عبادت نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ کا حکم ہے کہ تعظیم ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے، اس لیے اس میں کہیں بھی شرک کا مفہوم پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو، ایک حدیث آپ کو ہم سناتے ہیں رسول خدا کی نسبت سے۔ آپ ہمارے مکتب خلفاء کی ایک بہت ہی پرانی فقہ کی کتاب، بلکہ کہتے ہیں لوگ کہ یہ فقہ کی حنفی فقہ کی سب سے قدیم کتاب ہے، تقریباً 900 سال پرانی کتاب ہے، جس کا نام ہے فتاوی قاضی خان۔ فتاوی قاضی خان، یہ فتاوی قاضی خان یہ فقہ کی پہلی کتاب اور اتنی معتبر کتاب مانی جاتی ہے حنفی فقہ میں کہ خود اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ میں 1600 جگہ فتاوی قاضی خان کا حوالہ دیا ہے، اس سے ان کا اعتماد فتاوی قاضی خان پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں جہاں سے آپ کو یہ شرک اور عبادت کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ فتاوی قاضی خان میں رسول خدا سے ایک روایت اور ایک حدیث نقل ہوتی ہے کہ ایک شخص رسول خدا کے حضور آتا ہے اور کہتا ہے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، دوسری جگہ اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے، میں نے خواب دیکھا اور میں نے نظر مانی ہے کہ میں حور عین کے پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں اور میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اب جب میں نے نظر مان لی تو اب میں کیا کروں؟ تو جب رسول خدا تو آئے تھے ہی توحید کی تبلیغ کے لیے، تو ان کو تو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا کہ ارے تم نے جا کے حور عین کے بوسہ دے دیا اور جا کر کے جنت کی چوکھٹ پر، تو یہی بوسہ دینا تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ علم کو بوسہ دے دیا تو یہ شرک ہے، اور دادیہ کو بوسہ دے دیا تو شرک ہے، اور رسول کی قبر کو بوسہ دے دیا، ذری کو بوسہ دے دیا تو شرک ہے۔ تو سب سے پہلے تو رسول خدا کو اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ تم نے خواب میں بھی نظر مانی تو شرک کی مان لی۔ لیکن رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ رسول خدا کہتے ہیں کہ اے شخص، تو ایسا کر کہ تو نے جب نظر مان لی ہے تو نظر کا پورا کرنا تو واجب ہے، تو جا اور اپنے ماں باپ کے، اپنے ماں کے قدموں کا بوسہ دے دے اور اپنے باپ کے پیشانی کا بوسہ دے دے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ یعنی کہ حور عین کی پیشانی اور جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دینے کا جو اس نے نظر مانی، تو رسول خدا نے اس کے ذہن کو متوجہ کیا کہ تو اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ دے دے اور تو اپنے باپ کے پیشانی کا بوسہ دے دے، تیری نظر مکمل ہو جائے گی۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تو حیات نہیں، تو رسول خدا نے کہا کہ تیرے ماں باپ حیات نہیں ہیں تو تو جا اپنے ماں کی قبر اور باپ کے قبر کا بوسہ دے دے۔
اب وہی لوگ جو شرک کا الزام لگاتے ہیں ان کو تو رسول خدا کو کہنا چاہیے تھا، یا اللہ کے رسول آپ یہ قبر پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں اس شخص کو، اور وہ بھی فتاوی قاضی خان میں فقہ کی جو سب سے قدیم کتاب میں، اس میں آپ اس کو داخل کیے ہوئے ہیں، اس میں بیان کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے باپ میرے بچپن میں گزر گئے تھے، مجھے ان کے قبروں کا بھی پتہ نہیں۔ رسول کریم نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے تو تو جا اور زمین میں تو 2 نشان بنا، ایک اپنی ماں کی قبر کا نشان بنا اور ایک اپنی باپ کی قبر کا نشان بنا، اور تو اپنے ماں کی قبر اور باپ کی قبر کے مٹی کا بوسہ دے دے۔ اب ہم کہیں گے یا رسول خدا آپ یہ شبیہ بنانے کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ذریب جو بناتے ہیں ہم شبیہ ہی تو بناتے ہیں، ہم اس شبیہ ہی کا تو بوسہ دیتے ہیں۔ ہم علم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ جو علم کربلا میں سر لگا ہوا ہم اسی کا تو بوسہ دیتے ہیں۔ یہ شرک کہاں سے ہوا؟ اگر یہ شرک ہوا تو آپ کہیے کہ رسول خدا بھی وہ شرک کی تعلیم دے رہے تھے۔ یہ سب سے معتبر کتاب فتاوی قاضی خان میں یہ پورے واقعہ درج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ارباب ادا یہ شیعوں کے ساتھ خاص کر کے ایام ادا میں یہ بہت ہی ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ میرا وقت اس ویڈیو کا ختم ہو گیا، مجھے حق بھی ادا کرنا ہے، صرف 2-4 منٹ کی زحمت آپ کو اور دوں گا۔ دیکھیے، ایک طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام مظلوم جب مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ سے جب کوفہ کے راہ میں کربلا پہنچے تو ایک طرف تو وہ لوگوں کو کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو تم لوگ میرا ساتھ چھوڑو، اس لیے کہ جو آدمی راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے وہی لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک طرف تو وہ لوگوں کو رخصت کر رہے تھے، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام بہت لوگوں کو دعوت بھی دے رہے تھے کہ میری نصرت سے کیا چیز تمہیں مانے ہے، جس میں عبیداللہ ابن حر جوفی کا قصہ ہے، جناب زہیر کا قصہ ہے۔ زہیر آئے، شامل ہوئے امام حسین کے رکاب میں، انہوں نے جنگ بھی کی۔ عبیداللہ ابن حر جوفی بدقسمت انسان تھا، امام کی معرفت بھی جانتا تھا، لیکن آج بہادر انسان بھی تھا، لیکن خوف لاحق ہوا، سب معرفت رہتے ہوئے بھی اس نے پہلو تہی کی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بعد کے زندگی میں پچھتاتا رہا، اب اس پچھتانے کا جو وقت گزر گیا، دیکھیے وقت پر عمل کرنا بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک تیسرا واقعہ میں جو تاریخ تبری سے ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی پر میری مجلس تمام ہو جائے گی۔ چونکہ ہم بنی ہاشم کے، بلکہ ہم کہیں کہ بنی ابو طالب کے جو جتنے بھی جوانان شہید ہوئے، امام مظلوم کے بھائی بھتیجے اور ان کے فرزندان شہید ہوئے، ان کا تذکرہ ہم کریں گے چونکہ مجلسوں میں ہوتا ہے، اور ان کا تذکرہ ہوتا بھی رہتا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا کرنا ہے تو وہ لوگ جو امام کے ساتھ آئے اور انہوں نے جان دی، ان کا بھی تذکرہ ہماری مجلسوں میں ہونا چاہیے۔ جب امام مظلوم بنی مقاتل پہنچے، یہ بنی مقاتل نینوا کے پہلے کی منزل تھی، وہاں پہنچے تو وہاں 2 شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک کا نام تھا ضحاک بن عبداللہ مشرقی اور دوسرے کا نام تھا مالک بن عبد ارہبی۔ امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، امام ان کو خوش آمدید کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی سلامتی کی دعا بھی کریں اور آپ کو یہاں کے حالات سے باخبر بھی کریں، آپ کو بتا دیں کہ یہ لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں اور آپ کی جان لے کر کے یہ لوگ مانیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سن کے دونوں تھوڑا شرما بھی گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کے سلام کے لیے حاضر ہوئے تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بھی کریں، آپ کے لیے دعا کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں ان سے کہ تمہیں کیا امر مانے ہے کہ تم میری نصرت نہیں کر رہے؟ اس پر مالک بن عبد ارہبی کہتا ہے، مالک بن نظر ارہبی
کہتا ہے کہ میرے اہل و عیال ہیں اور میں ان کے لیے کچھ سامان لے کر جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کی نصرت سے معافی چاہتا ہوں۔ ضحاک بن عبداللہ مشرقی بھی کہتا ہے کہ میں بھی عیالدار ہوں اور میں بھی ان کی سامان ان کے لیے لے کر جا رہا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مولا ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ قتال کریں گے جب تک میرا قتال کرنا آپ کو نفع دے گا، لیکن جب میرے قتال کرنے سے بھی آپ کی جان نہیں بچ پائے گی تو اس وقت آپ ہم کو اجازت دے دیجیے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بھی، دیکھیے یہ جو شہادت کا جو مرتبہ ہے، امام حسین کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اس چیز کو ہم واضح کریں گے کہ جو نصرت کے لیے انہوں نے بلایا، وہ چاہتے تھے کہ جو اس جذبہ شہادت رکھتا ہے حقیقی معنوں میں، جو اللہ کے راہ میں قتال کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے تاکہ وہ اس شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ ورنہ امام حسین کو کوئی اور جن لوگوں کی اس طرح جو مائل تھے اللہ کی، ہم بھی دعا کرتے ہیں رمضان کے دنوں کی جو دعا ہماری ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا بندہ ہمیں جو موت نصیب کر وہ شہادت کی موت نصیب کر، اس لیے کہ موت کی کئی قسمیں ہیں، کبھی ہم نے بیان بھی کیا ہوگا انشاءاللہ پھر کر دیں گے کہ اس میں جو سب سے بہترین موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ وہ کیوں ہے اس کو بھی کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو شہادت کی موت یہ سب کی، ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے۔ جو سب مسلمان کی آرزو ہے تو ائمہ کی آرزو نہیں ہوگی، امام حسین کی آرزو نہیں ہوگی۔ تو امام حسین نے کسی کو بھی نہیں کہا، جو جہاں تک چاہتا تھا اس کو، جو مائل تھا اس کو انہوں نے نصرت کے لیے دعوت دی ہے، جس میں زہیر قین بھی تھے اور جناب حر ابن یزید ریاحی بھی تھے، جو لوگ، یہ لوگ جو توابین کہے جاتے ہیں، اور ابن شاشہ تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں کہ اس شخص نے قتال کیا امام حسین کے ساتھ، ضحاک بن عبداللہ مشرقی نے، اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایک خیمے میں چھپا دیا تھا۔ اب میں آپ کو وہاں پر لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری وقت ہے اور امام کے ساتھ 4 آدمی صرف بچے، جنگ والے 4 آدمی۔ امام مظلوم ہیں اور عقبہ بن سمان ہے جو کہ جناب رباب کا غلام تھا، رباب بن عمر القیس کا غلام تھا، جو کہ امام حسین کی زوجہ تھی، جناب علی اصغر اور سکینہ کی مادر گرامی، ان کا وہ غلام تھا اور وہ بچا بھی ہے۔ اب یہ بھی امام کی بھی مصلحت ہو سکتی ہے کہ بچا بھی ہے، اور اس نے اپنا ایک مقاتل بھی لکھا ہے، اور اس نے جو مقاتل لکھا ہے تو بہت سارے جو دشمنان اہل بیت نے جو غلط روایتیں لکھی ہیں ان کی اس نے اس میں رد کی۔ عقبہ بن سمان اس کی چھوٹی مقاتل ہے ایک، تو یہ عقبہ بن سمان ہے، اور 2 شخص اور ہیں امام کے ساتھ۔ ایک تو خود یہ ضحاک بن عبداللہ مشرقی ہے جو امام سے اجازت لیتا ہے کہ آپ سے میں نے یہی کہا تھا کہ اب میرے رہنے سے بھی آپ کی جان نہیں بچے گی، مجھے اجازت دے دیجیے۔ امام نے کہا کہ ہاں تم جا سکتے ہو۔ یہ گیا ہے اور اس کے بعد اس کا پیچھا 20-25 عمر سعد کی فوج والوں نے کیا ہے، اس کو جا کے وہاں پر یہ گرفتار بھی ہوا ہے، لیکن اس کے قبیلے کے لوگ تھے، پھر یہ چھوٹ بھی گیا ہے، اور یہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی تک یہ زندہ بھی تھا ضحاک، لیکن بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پچھتاتا رہا کہ ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے یہ ضحاک۔ لیکن جب ضحاک گیا ہے تو اس کی جو روایت ہے کہ جب میں گیا تو ہم امام حسین کے ساتھ 2 اور آدمی موجود تھے۔ ایک کا نام تھا سوید بن عمرو خشعمی اور ایک کا نام تھا بشیر بن عمرو حضرمی۔ یہ 2 آدمی تھے۔ بس ان 2 آدمیوں کا واقعہ سن لیجئے، بہت دیر ہو گئی، آپ سے معذرت کے طلبگار ہیں۔ بشیر بن عمرو حضرمی، اس کو وہیں کربلا میں خبر ملی کہ اس کا ایک بیٹا، یہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ آیا تھا کہ اس کا ایک بیٹا ریگ کے پاس وہاں پر دشمنوں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے لیے تاوان چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بشیر بن عمرو حضرمی کو کہ اے بشیر تم چلے جاؤ،
اور تم جا کے اپنے بچے کے رہائی کی سبیل کرو. اور انہوں نے امام نے کچھ اس کو رقم بھی دی, کچھ قیمتی کپڑے دیے کہ تم اس کو بیچ کر کے اور بچے کو. دیکھیے یہ جذبہ تھا کہ یہ امام کے یہ لوگ امام کے ساتھ قتل ہوئے ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. بشیر بن عمرو کہتا ہے کہ مولا آپ کو اس حال میں چھوڑ کے جائیں, مجھے درندے پھاڑ کھائیں, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے اس حال میں. اب میرا بیٹا اللہ کے حوالے. امام نے دعائے خیر دی اور کہا, اس پر بہت زیادہ زور دیا کہ نہیں تم اپنے بیٹا کو کم از کم بھیجو. اور روایتوں میں ہے کہ بیٹا گیا, لیکن بشیر بن عمرو حضرمی وہ امام کے میت میں اس نے جنگ کی اور کربلا میں شہید ہوا. دوسرا شخص سوید بن عمرو خشمی, یہ شخص لکھا ہے کہ اس نے ببر شیر کی طرح جنگ کی اور یہ بری طرح زخمی ہو کر کے میدان کربلا میں یہ گر گیا. اب پتہ نہیں بے ہوش تھا یا کیا تھا, یہ آخری آدمی. جب امام حسین قتل ہو چکے, جب امام حسین کا سر نیزے پر بلند ہو چکا تو منادی نے آواز دی, قد قتل حسین. جب امام حسین کے قتل کی صدا اس نے سنی تو یہ اس کے جسم میں ابھی حیات باقی تھی, رمق حیات باقی تھی, یہ جاگ جاتا ہے. ایک روایت میں اس کے پاس ایک خنجر تھا, کسی نے کہا کہ وہاں سے کسی کا زخمی خنجر اٹھا کے یہ دشمنوں پر پل پڑتا ہے. اب اس نے وہاں کئی لوگوں کو زخمی کیا, آخر لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے اس کو وہاں قتل کر دیا, اس کو شہید کر دیا. یہ شخص جو ہے یہ سوید بن عمرو خشمی, یہ امام کے قتل کے بعد قتل ہوا ہے. یہ آخری آدمی ہے جو امام کی شہادت کے بعد شہید ہوا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا